وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ مشرک کی کیفیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ جب تو کسی آفت میں کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ سارے نام نہاد کارساز معبود جن کو مشکل کشا سمجھتا ہے، جن کو حاجت روا سمجھتا ہے، جن کو سمجھتا ہے کہ یہ ان کے ہم دڑ لگ جائیں گے، ہم پار لگ جائیں گے، ان کو بھول جاتا ہے مصیبت میں وہ تو پھر خالص اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت سے باہر نکل آئے تو پھر وہی نعرے لگاتا ہے غیروں کے نام کے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام کے نعرے لگاتا ہے۔ غیر اللہ میں صرف بت نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ ایک شرک کا چور دروازہ ہے جو ہم نے دل کو تسلی دینے کے لیے امت مسلمہ کی اکثریت نے کھول رکھا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ ڈائریکٹ قبول نہیں کرتا اللہ کو ملنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں مشہور مثالیں کئی بار یہ باتیں دہرائی گئی ہیں، آپ جانتے ہیں واقعی میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ایک اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جب غیروں کا نام لیا جاتا ہے پھر عذاب یستبشرون، ان کے چہرے کھل کھلا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے۔ جب یہ کہیں گے نا کہ اللہ ہی صرف مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، پھر کہیں گے اے مومن صلی، اگر یہ کہیں کہ صرف ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اگر یہ کہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر نہیں لڑیں گے، کہیں صرف اللہ ہی مشکل کشا، صرف اللہ ہی داتا، یہ ہی اور بھی کا علماء کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہی اور بھی سے بڑا فرق ہے، یہ آسمان کا فرق ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی قدر نہیں ہے۔ پھر اگر بندہ کہے کہ ہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، نہیں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا ہم اصل مفہوم سمجھے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ شرک کے اندر امت مسلمہ جکڑی ہوئی ہے۔ وہ ایسے ہی کرتے تھے مشرکین مکہ، جب کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی وہ کہتے تھے اس رب کو پکارو، مخلص اللہ الدین، استاد کو پکارو، خالص اسی کو پکارو، اور جب کشتی کو پار لگ جاتی تھی پھر کہتے تھے حبل لات عزا منات منافنا، آج ایسے ہی ہوتا ہے، یا غوث یا پیر یا دستگیر یا لجپال، جی فلاں کے اندر اتنی طاقت ہے، بابے فرید نے نا لوٹے جو بجلی بند کر دی تھی، تو جب بجلی چمکے نا بادل گرجے تو کہنا چاہیے یا فرید یا فرید، اسے کہنے سے کہ وہ اپنا کنٹرول میں آ جاتی ہے، یہ بجلی نقصان ہی کرتی لا ہوتا ولا قوت الا باللہ۔ اس اللہ کو ہم بھول گئے جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خالق نے قیامت کا دن قائم کرنا ہے،
یہ آفتیں دے کر اگر ہم پھر بھی اللہ کی طرف ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے، شرک سے پھر بھی نہیں بچتے اور مساجد کی طرف ہم پھر بھی نہیں کرتے، تو پھر کیا وہ آسمان سے کوئی رگ مخلوق اترے گی؟ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، ہم اپنے عقائد کی بھی اصلاح کریں اور ہم پڑھیں اپنی روحانیت کی بہتری کی، جیسے جسم کی پرورش کے لیے ہم دن رات یہ کرتے ہیں، بیماری لگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو یہ روح کا بھی علاج کرنے کے لیے مساجد سے ہمارا تعلق زیادہ ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں، حضرت شیخ الحدیث عبدالعزیز رفیع حافظ اللہ، شیخ الحدیث وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی آفت آئی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میڈیا نے سب کچھ دکھا دیا ہے کہ لوگ غرق ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، حتیٰ کہ ہٹے کٹے نوجوان سارے بہتے چلے جا رہے ہیں، سرمایہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے دل جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو یہ مشرک جو ہوتا ہے یہ صرف اپنا نہیں غیروں کا بھی بیڑا اپنا غرق کرتا ہے، صرف خود تو ڈوبا ہوا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب شرک کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اپنا معاملے میں مخلص اور ایک ہو جائے۔ وائزا جب غصہ پہنچتی ہے انسان کو ظلم کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے رب کو، اپنے رب کو، جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اپنا پکارتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی سے پوچھنا بھائی کاروبار کیسا ہے، ہاں بڑا بزرگوں کا فیض ہے جی، بیٹا ہوا بزرگوں کا فیض ہے جی، ہاں ایکسیڈنٹ اللہ کا حکم ہے، یعنی نعوذ باللہ ہم نقصان اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور فائدے سارے بزرگوں کے کھاتے میں۔ اللہ کے بزرگ سارے، ان کی یہ تعلیم نہیں ہے، وہ ان کی تعلیم کا کتاب ہے، وہ تو اللہ کے راستے کی طرف بناتے ہیں، منیباً رجوع کرتے ہوئے نہیں اسی کی طرف، کہتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرو، وہی تمہیں پار لگائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتے جن کو تم پکارتے ہو۔ تم پھر اذا خلق والا، جب وہ عطا کرتا ہے نعمت سے کوئی نعمت منہ اپنی طرف سے، جب خالق کائنات اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، ناسیہ ما کانا، وہ بھول جاتا ہے اس کو جو تھا، یا وہ پکارتا ہے اس کو الہی، اسی کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، جب کسی نعمت کو نعمت اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اسی کو پکارو، اسی کو فلاں کو جس کو اللہ کا شریک پہلے ڈرا رہا تھا، مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اب خوشی میں آیا ہے، اب معاملہ آسان ہو گیا، کہتا ہاں وہ پچھلی روش اپنی اس سے باز نہیں آتا۔ وجعل للہ، ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے اندادن کئی شریک، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہے کہ تاکہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی ہاں انہیں کو پکارو، انہیں کو اللہ کو چھوڑ کر، تاکہ وہ گمراہ رہے، اس کا مشن یہ ہے گمراہ کرنا، لوگوں کو شرک کی طرف لانا، توحید کے راستے سے، صراط مستقیم کے راستے، تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ کل، آپ کہہ دیجیے پیارے نبی، آپ فرما دیجیے، تمتع، تو فائدہ اٹھا، کفر کا قلیلاً، اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، یہ جو کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یہ دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا لے، پھر آخر ہوگا کیا؟ انک بلا شبہ تو من اصحاب النار، دوزخیوں میں سے ہے۔ اگر تیری یہی روش رہی، شرک پر، کفر پر ڈٹا رہا، تو پھر تو دوزخیوں میں ہے۔ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے اور توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔